آج گلگت بلتستان کا قومی دن ہے۔ میں گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس تاریخی دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے دروازے کا سنگم ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جس کے جوانوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کہ جس کی پاکستان سے لازوال محبت کی داستانیں وادی وادی اور چپے چپے پر موجود ہیں۔ آج گلگت بلتستان انتخابی عمل سے گزر رہا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے گلگت بلتستان میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں مسلم لیگ نون نے جو ترقیاتی کام کروائے، جو مثالی امن قائم کیا اور جو بہترین گڈ گورننس گلگت بلتستان کے عوام کو دی، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ چپے چپے پر نئے منصوبے شروع کیے گئے، شاہراہوں نے گلگت بلتستان کے فاصلوں کو سمیٹ دیا۔ ہسپتال، تعلیمی منصوبے، یونیورسٹیاں، جامعات، کینسر ہاسپٹل، کارڈیالوجی ہاسپٹل، ٹیکنیکل ایجوکیشن، انجینئرنگ یونیورسٹی اور توانائی کے منصوبے، نئے اضلاع کا قیام، یہ وہ کارنامے ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت مسلم لیگ نون کی خدمت سے اور ترقیاتی کارکردگی سے بوکھلا چکی ہے، اور آج وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کے لیے خود گلگت بلتستان چلے گئے۔ اس سے پہلے ان کے وفاقی وزیر امین گنڈاپور اس ضابط اخلاق کی دھجیاں بکھیر چکے ہیں جس کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ وفاقی حکومت کا کوئی عہدیدار انتخابات کے دوران گلگت بلتستان میں داخل نہیں ہوگا تاکہ وہ انتخابی عمل پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ کشمیر اور شمالی علاقہ جات نے برملا لوگوں کو رشوت پیش کی کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو اور ہم سے پیسے لو۔ اسی طرح آج وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح وہاں کھڑے ہو کر اپوزیشن کے خلاف زہر اگلا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اگر گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن نام کا ادارہ موجود ہے تو میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ وفاقی وزیر کشمیر اور شمالی علاقہ جات اور وزیر اعظم کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں پری پول دھاندلی کے جرم میں شو کاز نوٹس جاری کرے اور فوری طور پہ ان کو علاقہ بدر ہونے کا حکم جاری کیا جائے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کا حق نمائندگی وفاقی حکومت کو چھیننے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے وہاں پر پیسوں کے ذریعے، رشوت کے ذریعے نگران کابینہ کے وزیر مقرر کیے گئے ہیں۔ ہر نگران وزیر کو ایک حلقہ الاٹ کیا گیا۔ 8 کے قریب مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کو دباؤ کے ذریعے، لالچ کے ذریعے وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ یہ جمہوریت ہے، یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کے لیے عمران خان صاحب چیخ چیخ کر دعوے کیا کرتے تھے۔ میں وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام بکاؤ مال نہیں ہیں، وہ غیرت مند لوگ ہیں۔ آپ ان کے دلوں سے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی محبت پیسوں کی جھنکار سے یا دھمکیوں سے نہیں نکال سکتے۔ جس طرح گلگت بلتستان کے عوام نے ڈوگرا راج کا مقابلہ کیا تھا، اسی طرح سلیکٹڈ حکومت اور اس کے نمائندوں کو بھی وہ بھگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام مسلم لیگ نون کے شیر ہیں،
ان کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اور وفاقی حکومت کے انتظامی اداروں اور ایجنسیوں کے ذریعے نہ ڈرایا جا سکتا ہے نہ دھمکایا جا سکتا ہے۔ آج کے خطاب کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے یہ زہر اگلنا تھا تو پاکستان کے اندر آ کے اسلام آباد میں بات کریں، لیکن گلگت بلتستان کے الیکشن میں جا کر یہ تقریر کرنے کا مقصد ان کا دھاندلی ہے، اور اس آگ کو گلگت بلتستان میں بھی لے جانا ہے جس میں انہوں نے پورے پاکستان کو جلا رکھا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں معاشیت ٹھیک کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب معاشیت ٹھیک نہ کریں، معیشت ٹھیک کریں، کیونکہ معیشت آپ نے تباہ کر دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں اب ان کی ٹانگیں کمپواؤں گا اور ان کے ماتھے پہ پسینہ لاؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی 2 سال کی حکومت سے 22 کروڑ عوام کی پہلے ہی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ماتھے پہ گھر گھر پسینہ آ چکا ہے۔ جو مہنگائی کا عذاب آپ نے لوگوں پہ توڑا ہے، اس سے ہر شخص کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ماتھے پہ پسینہ آیا ہے۔ ان غریبوں کے ماتھوں سے پسینہ خشک کریں جو مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ اپوزیشن آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ آپ کس کو ڈاکو کہہ رہے ہیں؟ آپ انہیں ڈاکو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لایا۔ آپ انہیں ڈاکو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے آج آپ کو ملک میں جلسے کرنے کے قابل بنایا۔ آپ انہیں ڈاکو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر سی پیک جیسے شاندار منصوبے کو زندہ کر کے دکھایا۔ آپ انہیں ڈاکو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے نوجوانوں کو چپے چپے پر یونیورسٹیاں دیں، تعلیم کے منصوبے جاری کیے، صحت کے منصوبے جاری کیے۔ آپ انہیں ڈاکو کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو دنیا کی 5 تیز ترین ابھرتی ہوئی معیشتوں میں لے آئے، اور آپ خود کو حاجی کہتے ہیں کہ جس نے 72 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی توڑ دی، جس کے بارے میں خود اس کے اراکین اسمبلی کہتے ہیں کہ الحفیظ الامان، پاکستان میں اتنی کرپشن کبھی نہیں تھی جتنی اس حکومت کے دوران ہے۔ یہ اپوزیشن نہیں کہتی، آپ کے اپنے اراکین اسمبلی کہتے ہیں۔ آپ انہیں حاجی کہتے ہیں جنہوں نے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا۔ آپ انہیں حاجی سمجھتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں جہانگیر ترین کو NRO دے کے خصوصی جہاز کے ذریعے لندن فرار کرا دیتے ہیں تاکہ 200 ارب روپے کی چینی چوری نہ پکڑی جائے۔ آپ انہیں حاجی کہتے ہیں جنہوں نے آٹا بحران پیدا کر کے غریب آدمی سے 2 وقت کی روٹی کھانے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ایسے اگر حاجی ہوتے ہیں تو اللہ ان حاجیوں سے بچائے۔ ڈاکو پسند ہیں کہ جن کے دور میں انہیں 2 وقت کی روٹی ملتی تھی، جن کے دور میں غریب آدمی بجلی کا بل دے سکتا تھا، جن کے دور میں غریب آدمی گیس کا بل ادا کر سکتا تھا، جن کے دور میں نوجوان کو روزگار ملنے کا امید نظر آتی تھی، آج 5 میں سے 4 پاکستانی نا امید ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی ایمانداری کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی نیکی کا نتیجہ ہے سو کالڈ۔ یہ حقیقت ہے کہ جو آج پاکستان کی بدحالی ہے، اس کی پشت کے اوپر ان مافیاز کی حکومت ہے جو عمران خان کی قیادت میں اس وقت ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ عمران خان ان مافیاز کا کپتان ہے۔ مافیاز کے کپتان نے شوگر مافیا کو، آٹا مافیا کو، دوائی مافیا کو، تیل مافیا کو، بگ بزنس مافیا کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ غریبوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا خون نچوڑو، اپنی تجوریاں بھرو اور الیکشن کے اندر میری ATM بن جانا۔ ATMs کے ذریعے زندگی گزارنے والا اور سیاست کرنے والا حاجی ہے؟ یہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ یہ دھوکہ نہیں چلے گا، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور آخر میں
میں وفاقی وزیر داخلہ کے اس بیان کی پرزور مذمت کرنا چاہوں گا جو انہوں نے ANP کی قیادت کی شہادتوں کے حوالے سے دیا ہے اور مسلم لیگ نون کے خلاف انہوں نے تشدد پہ قوم کو اکسایا ہے۔ ان کی دھمکیاں اسی طرح کی پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے ریکارڈ پہ تھیں اور پھر محترمہ بے نظیر صاحبہ کا حادثہ پیش آیا۔ آج خدا نخواستہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کے خلاف کوئی حادثہ پیش آیا تو اس کی FIR عمران خان اور وزیر داخلہ پر ہوگی، چونکہ اس بیان کے بعد کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ قوم کو تشدد پر اکسا رہے ہیں۔ اور میں یہ بات افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے مذہبی کارڈ کا سامنا کیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر مذہبی کارڈ کو استعمال کیا گیا اور میں اس کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہوں۔ وہ شخص جس کی والدہ نے ناموس رسالت کا قانون بنایا، اس ماں کے بیٹے کو ناموس رسالت کے نام پہ گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہے وہ انتہا پسندی جو اس ملک میں پیدا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور غریبوں کی دعاؤں سے میری زندگی بچی۔ میں مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ اب مذہبی کارڈ کے بعد ایک حب الوطنی کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو تشدد پہ اکسایا جا سکے۔ یہ نہایت گھنونا مکروہ کھیل ہے، اور اگر یہ کھیل بند نہ ہوا تو خدا نخواستہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف چلا جائے۔ محب وطن عوام کو حب الوطنی کے نام پہ تقسیم کرنے کی سازش بند کی جائے۔ یہ نہایت خطرناک کھیل ہے۔ جیسے لوگ مذہب کے بارے میں حساس ہوتے ہیں، اسی طرح حب الوطنی پہ حساس ہیں۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی ماں ہے۔ اگر کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دینا ہے تو وہ ماں دے سکتی ہے۔ ایک ناخلف اولاد ماں کو غدار نہیں قرار دے سکتی۔ یہ PTI اور عمران خان تو ناخلف اولاد ہے پاکستان کی، جس نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے، اور آج ناخلف اولاد جو ہے وہ پاکستان کی ماں کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہی ہے۔ یہ ایک مذاق ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آج جو منافقین کی اصطلاح استعمال کی ہے، یہ پھر لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر محب وطن پاکستانیوں کو منافق قرار دینا میں سمجھتا ہوں کہ نہایت مکروہ اور گھنونا فعل ہے۔ یہ لوگوں کو بار بار اکسا رہے ہیں کہ وہ ان کی سیاست بچانے کے لیے کبھی مذہب اور کبھی قوم پرستی کا سہارا لیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ مذہب اور قوم پرستی ہر سکاؤنڈرل کی آخری ریفیوج ہوتی ہے۔ ہر ناکام جو شاطر ہے وہ آخری سہارا مذہب اور قوم پرستی کے پیچھے لیتا ہے تاکہ اس کی ناکامیاں اور نالائکیاں اور نااہلیاں چھپ جائیں۔ عمران احمد نیازی صاحب، ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا وفادار کون زیادہ ہے، ایشو یہ ہے کہ 2 سال کی آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ آپ کو مہنگائی پہ جواب دینا پڑے گا، آپ کو بے روزگاری پہ جواب دینا پڑے گا، آپ کو CPAC کو تباہ کرنے کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو کرپشن سکینڈلز جو شوگر مافیا کے، آٹا مافیا کے، ڈرگ مافیا کے، آئل مافیا کے، BRT کے، ان کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ ان سے چھپ نہیں سکتے۔ اور آخر میں یہ ضرور ادب کے ساتھ اپنے قومی اداروں کو کہوں گا کہ DGISPR اور PTI کے بیانیے میں فرق ہونا چاہیے۔ قومی ادارے ہم سب کے لیے محترم ہیں۔ یہ PTI کوشش کر رہی ہے کہ اپنے بیانیے کو
قومی اداروں کے بیانیے پہ چسپاں کریں۔ جب کاف لیگ کی حکومت تھی ہم اس کا سامنا کر چکے ہیں، اس کا نہ ملک کو فائدہ ہوا تھا اور نہ قومی اداروں کو فائدہ ہوا تھا۔ لہٰذا پاکستان کو ایک ہی راستہ آگے لے کے جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی حلقے، سٹیک ہولڈرز ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ آئین پاکستان کی عملداری، آئین پاکستان کے تحت اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ضابطہ اخلاق پر اتفاق کریں۔ یہ پولرائزیشن ملک کے لیے زہر ہو سکتی ہے، اور جس طرح یہ حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ملک میں ایک بحث حب الوطنی کے حوالے سے چھیڑ رہی ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے، اس سے پاکستان میں زبردست انارکی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم نے ایسی صورتحال کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عمران احمد خان نیازی، کان کھول کے سن لو، کانوں سے کوئی اگر میل ہے وہ بھی نکال کے سن لو۔ تم پاکستان کی ساری جیلیں بھی اگر ہم سے بھر دو گے، ہم پھر بھی تمہارا محاسبہ جاری رکھیں گے، اور تم جیسے فوراً فنڈنگ کے ساتھ پاکستان پہ مسلط کیے گئے لیڈر کو، جس نے پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کر دیا ہے، جو سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے مسلط کیا گیا تھا، اس کے اقتدار کو رخصت کر کے اس ملک کے عوام کو دوبارہ وہ ترقی کا دور واپس لا کے دیں گے جو نواز شریف بنیاد رکھ کر گیا تھا۔